زیادہ دیر تک پانی میں رہنے سے ہمارے ہاتھ پاؤں کیوں سکڑنے لگتے ہیں؟ اس آدمی نے ایسی کیا گھٹیا حرکت کی کہ چلتے ہوئے ایروپلین سے اتارنا پڑا؟ اور یہ دو قبریں ایئرپورٹ میں کیوں بنائی گئی؟ فیکٹ نمبر 10۔ آپ نے ورلڈ وار 1-2 کے بارے میں تو سنا ہوگا، لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ 1932 میں آسٹریلین سولڈر اور ایمو بٹ کے درمیان جنگ ہوئی؟ جنگ اس لیے کیا گیا کیونکہ آسٹریلیا میں ایمو بٹ کی آبادی بہت زیادہ بڑھ رہی تھی، جو فصلوں کے تباہی کا باعث بنتے تھے، جس کے بعد ایمو بٹ کے خلاف جنگ شروع کی گئی اور اس وار کو دی گریٹ ایمو وار کا نام دیا گیا۔ اور حیرانگی کے بات یہ ہے کہ اس جنگ میں بندوقوں سے لیس سپاہیوں کو شکست ہوئی اور یہ جنگ ایمو جیت گئے۔ فیکٹ نمبر 9۔ برازیل میں خاص قسم کا اسپائڈر پایا جاتا ہے جسے برازیلین ونڈرنگ اسپائڈر کہا جاتا ہے، لیکن لوگ اسے بنانا اسپائڈر کے نام سے جانتے ہیں کیونکہ یہ اسپائڈر کیلوں کے فصلوں میں پایا جاتا ہے، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے کاٹنے سے ہمارا کیلا 4 گھنٹے تک کڑا رہتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ کیسے ہوتا ہے، لیکن یہ سیم ویگرا والی پروسیس ہے۔ اسپائڈر کا زہر نائٹرک آکسائڈ کو بڑھا دیتی ہے، جس سے ہماری باڈی میں بلڈ فلو بڑھ جاتا ہے، اور یہ اسپائڈر میں سے سب سے زہریلا اسپائڈر مانا گیا ہے۔ نمبر 8۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ دنیا کی مہنگی ترین لکڑی کون سی ہے تو یقیناً آپ کہیں گے کہ لال چندن، کیونکہ آپ نے پشپا مووی دیکھی ہوگی۔ لیکن افریقن بلیک ووڈ دنیا کی مہنگی ترین لکڑی ہے، جس کی 1 کلو کی قیمت 15,29,000 روپے ہے۔ اس کے مہنگا ہونے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ لکڑی بہت ریئر ہے اور اس سے میوزیکل انسٹرومنٹ تیار کیے جاتے ہیں، اور اس درخت کو تیار ہونے میں 50 سال سے لے کر 100 سال تک کا سمے لگتا ہے، اور ان خاصیتوں کی وجہ سے یہ لکڑی ختم ہونے کی پردات پر ہے۔ فیکٹ نمبر 7۔ پیپسی کی کمپنی نے ایک بار بہت بڑی غلطی کر دی، جس کی وجہ سے انہیں لاکھوں کا نقصان اٹھانا پڑا۔ غلطی یہ تھی کہ پیپسی کی کمپنی نے یہ آفر نکالا کہ جس کے بھی بوتل کے ڈھکن پر 349 نمبر آئے گا اسے کمپنی 30 لاکھ روپیہ دے گی، لیکن کمپیوٹر ایرر کی وجہ سے یہ نمبر سبھی بوتلوں کے ڈھکن پر چھپ گیا۔ پھر کمپنی نے پیسے دینے سے انکار کیا، لیکن پھر اس کے اوپر دھوکہ دھڑی کا کیس چلایا گیا، جس کے بعد کمپنی نے کچھ لوگوں کو لاکھوں روپیہ دیے اور باقی سب لوگوں کو $12 دیے۔ فیکٹ نمبر 6۔ کا جسم کتنا قیمتی ہے، اس فیکٹ سے آپ کو پتہ چلے گا۔ امریکہ کے سائنٹسٹ نے ایکسپیریمنٹ کر کے یہ بتایا کہ اگر ہم کسی مرے ہوئے انسان کے جسم کو دوبارہ آرٹیفیشل طریقے سے بنائے تو اسے بنانے میں لگ بھگ $5 ٹریلین کا خرچ آئے گا۔ نمبر 5۔ دنیا کا مہنگا ترین ہوٹل زمین پر نہیں بلکہ سمندر کے نیچے ہے، جس کے ایک رات کا کرایہ $1.5 ہے۔ ویسٹ انڈیز کے ساؤتھ سینٹ لوسیا میں موجود ہے۔ نام دی لو ڈیپ سمرین ہوٹل ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ آپ جس آئرلینڈ پر چاہے اس سمرین کو لے جا سکتے ہیں، اور ساتھ میں نوکر چاکر بھی ملیں گے۔ فیکٹ نمبر 4۔ اگر آپ کچھ ایسا کر رہے ہیں جسے لوگ دیکھ کر آپ پر ہنس رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کچھ یونیک کر رہے ہیں، لوگوں نے کبھی پہلے ریئلائز نہیں کیا، نہ دیکھا ہے اور نہ سنا ہے۔ اس کا مثال روڈولف ڈیزل ہے، جو جرمنی کا ایک انوینٹر تھے۔ انہوں نے خودکشی اس لیے کی کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ انہوں نے جو چیز ایجاد کی ہے وہ بالکل یوز لیس ہے اور کسی کام کی نہیں ہے۔ اور آج آپ جانتے ہیں کہ ڈیزل کا کتنا استعمال کیا جاتا ہے، اور ڈیزل کا نام بھی انہی کے نام پر رکھا گیا۔ فیکٹ نمبر 3۔ ڈچ کی ایئر لائن نے جب دبئی سے ایمسٹرڈیم جانے کے لیے پرواز کیا تو اچانک 2 پیسنجر کے درمیان لڑائی اور ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی۔ ہالینڈ کے 2 باشندوں نے ایک مسافر پر اعتراض کیا کہ یہ مسلسل فارٹس مار رہا ہے، جس سے پورا ماحول پریشان ہے۔ بار ریکویسٹ کرنے کے بعد وہ شخص اپنے فارٹس روکنے میں ناکام رہا، جس کے بعد تمام پیسنجر نے ایروپلین روکنے کے لیے ہنگامہ آرائی شروع کر دی، اور HV6902 ایروپلین کو ہنگامائی طور پر ویانا ایئرپورٹ پر لینڈنگ کرائی گئی اور اس مسافر کو 2 پولیس کے ہمراہ اتارا گیا۔ نمبر 2۔ جارجیا میں ایک ایسا ایئرپورٹ موجود ہے جہاں رن وے پر 2 قبریں بھی ہیں، اور روزانہ 100 سے زیادہ ایروپلین لینڈنگ اور ٹیک آف کرتے ہیں۔ تو پھر کیوں اس رن وے پر ان 2 لوگوں کو دفنایا گیا؟ یہ کہانی ورلڈ وار 2 کی ہے، جب یہ رن وے کم پڑ رہا تھا تو انجینئرز نے اس رن وے کو ایکسپینڈ کرنے کا سوچا، لیکن آگے 100 سے زیادہ قبریں موجود تھی، جس کے بعد 96 قبروں کو منتقل کرنے کی اجازت مل گئی، لیکن ان کے خاندان والوں نے منتقل کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ پھر انجینئرز نے غضب کا دماغ لگایا اور رن وے بھی بن گیا اور قبریں بھی سلامت فیکٹ نمبر 1۔ رہی۔ یہ تو آپ نے بہت بار دیکھا ہوگا، جب آپ زیادہ دیر تک پانی میں نہاتے ہیں یا کچھ کام کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ اور پاؤں پر سلوٹیں بن جاتی ہے۔ دراصل ہماری اسکن کیراٹین سے بنی ہوتی ہے۔ یہ اسکن پانی سوکھنے لگتی ہے، جس کے بعد یہ جھریاں بن جاتی ہے۔ اس پروسیس کو ایکواٹک رنکلز کہتے ہیں۔ یہ پانی میں ہمارے ہاتھوں کے پکڑ کو مضبوط بنانے اور پاؤں کو پھسلنے سے بچاتی ہے، جو نیچرلی ہمارا دماغ آرڈر کرتا ہے اسکن کو، جس کے بعد یہ پروسیس
پروسیس شروع ہو جاتا ہے اور سوکھنے کے 10 سے 60 منٹ بعد یہ واپس غائب ہو جاتی ہے۔